أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني المضحي الأبطحي الطهامي الدافع إشاعة الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق بالقاف وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ومتقد خطابه الحميد وقوله الحق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. عزیزو، شہادت، قرآن اور اسلام، یہ آج کی رات کے لیے 3 جز میں نے منتخب کیے ہیں. قرآن کے الفاظ کی میں نے تلاوت کی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں جنہیں مارا گیا ہے، جو اللہ کے لیے جن کی جانیں گئیں، ان کا شمار بھی نہ کرنا مردوں میں، یعنی لا تحسبن، ان کا حساب مردوں میں نہ رکھنا. مردوں کا حساب اور ہے، زندوں کا حساب اور ہے. مردوں کا حساب گھنٹوں کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے، برسوں کے اعتبار سے، کیلنڈروں کے اعتبار سے، صدیوں کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے. شہیدوں کا حساب تبدیل نہیں ہوتا. تو ان کو مردوں میں حساب نہ کرنا. ان کا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، وہ تمہاری نگاہوں میں ان کی لاشیں ضرور ہوں گی مگر وہ مکمل طور پر زندہ ہیں. اور ان کی زندگی کا ثبوت یہ ہے عند ربهم يرزقون، اور وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہیں کہ اب براہ راست رب سے وہ رزق پا رہے ہیں. دیکھیں، مردے کو رزق کی ضرورت نہیں ہوتی. رزق کیا ہے؟ اناج. رزق کیا ہے؟ غذا. رزق کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہو. جب وہ جسم عنصریہ مادی کو اس دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو عناصر اربعہ کے قیود و حدود سے بالا تر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سارے رزق ان کے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا صدقہ رزق بن جاتا ہے، ان کی خیرات رزق بن جاتی ہے. پھر پیاسے کو ان کے نام پر پانی پلایا جاتا ہے، بھوکے کو ان کے نام پر کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ ہے اسلام میں شہادت کا تصور. اور یہاں مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جان دے. اللہ کے لیے جان دے، حکومت کے لیے نہیں، پاور کے لیے نہیں، طاقت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، زندگی کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے اجداد کے لیے نہیں، اپنے آثار کے لیے نہیں، اپنے زبان کے لیے نہیں، اپنے وجود کی بقا کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے حسابات کے لیے نہیں، اپنے مفادات کی اہمیت کو دوسروں کے مفادات پر فوقیت دینے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے. جس کی جان جائے، جہاں جان جائے قتل کر دیا جائے، یعنی وہ سچ بولتا رہے قتل ہو جائے، حق کہتا رہے قتل ہو جائے، وہ شہید ہے. کسی ایکسیڈنٹل موت کو شہادت تک ہو. کسی دنیا کی تاریخ تو حادثوں کا بھری پڑی ہے. ہاں، ایک بات یاد رکھیے، آج ساری دنیا میں ٹیررزم، دہشت گردی کا زمانہ آ گیا ہے. آتنکواد کو ہنر سمجھا جانے لگا ہے،
آج سمجھا جانے لگا ہے۔ انسان سے انسان کی زندگی کو خطرہ پھر بڑھ گیا ہے، یعنی پہلے کا انسان جاہل تھا، وہ تیر سے لڑتا تھا، تلوار سے لڑتا تھا، نیزے سے لڑتا تھا۔ آج کا آدمی سائنٹیفک طریقے سے لڑتا ہے، ریموٹ کنٹرول بم سے لڑتا ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہ آگے بڑھ گئے کہ اسلام کا نام لے کے خود کش بم بن گئے ہیں، یعنی آتم ہتیا کر رہے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں، جس کو قرآن نے منع کیا ہے۔ یہ موت کا طریقہ اسلام میں حرام ہے، اور ان کی وجہ سے آج کی رات میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ مسلمان کون ہے؟ آج ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے، اس خدا کے رسول سے پوچھیں گے جس پر قرآن نازل ہوا، یا رسول اللہ آپ بتائیے مسلمان کون ہے؟ آپ سے ہم پوچھیں کہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ لوگ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان کے شر سے محفوظ رہیں۔ رسول کیا کہہ گئے؟ اب یہاں پر سنیے، ایک طرف الوہیت ہے، ایک طرف رسالت ہے، ایک طرف ملائیت ہے۔ ہم رسالت کی بات مانیں گے، ملائیت کی بات نہیں مانیں گے۔ اسلام جس کا ہے اس پیغمبر کی بات ہم مانیں گے، اور وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ المسلم، مسلمان تو وہ ہے کہ سلم الناس، لوگ، مسلمان نہیں، لوگ، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، چاہے وہ کرسچنس ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، لوگ، انسان جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ، ہوم، عشر، مختلف طریقے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ ہے زندگی کے دن اور رات گزارنے کا۔ مگر بنیاد رسول نے کیا بتائی؟ یعنی رسول یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رسول یہ بھی نہیں فرما رہے کہ جو کہے کہ میں خود کا آخری رسول ہوں، نہیں، جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے محفوظ رہے۔ زبان بولے تو زخم دل کا مرہم بن جائے، زخم دل نہ بنے۔ ہاتھ اٹھے تو کمزور کی مدد کے لیے اٹھے، اور پھر جب اس معیار کا مسلمان ہوگا تو پھر اسے نام سے نہیں بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، کام بتا دے گا کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ بس میں جو کہنا چاہ رہا تھا شاید میں اس نتیجے تک پہنچ گیا، ہم نام کے مسلمان ہیں، رسول کی تمنا ہے کہ ہم کام کے مسلمان ہیں۔